آپ سے آخر میں ہمیں وہ سلائیڈ جو دکھاتے ہیں 1 2 3 وہ بھی ہم آپ سے کریں گے. آئیے آپ پہلے اپنے جو بیان کرتے ہیں فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا واقعی ہر مرتبہ سٹیٹس، عہدہ اور شان جو ہوتی ہے وہ تربیت سے حاصل کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ لیڈرشپ اوائل میں کہا جاتا تھا کہ لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ، کہ جو لیڈر ہوتے ہیں یہ بن نہیں سکتے بلکہ یہ پیدائشی جو لیڈر ہو وہی لیڈر ہوتا ہے. یہ ایک نظریہ تھا جو سائنس کے اندر سب سے پہلا نظریہ لیڈرشپ کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جتنے بھی نظریے آئے اور جتنا بھی کچھ آیا سائنس کے اندر، اس میں یہی کہا گیا کہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ اس کے اندر تربیت کے ساتھ ساتھ اور اس کے اندر تجربے کے ساتھ ساتھ اس کو سکھا پڑھا کے لیڈر بنایا جا سکتا ہے. اس میں کئی مثالیں بھی دی جاتی رہیں. اب سائنس کی جو برانچ ہے، سائنس کا جو شعبہ ہے جو اس ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہے، اس کا نام ہے بیہیویئرل سائنس. اور اس کے اب تک جتنے بھی نظریات آئے ہیں ان کے مطابق لیڈر جو ہوتا ہے وہ بن سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کوئی پیدائشی لیڈر ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے اگر تربیت کا ایک اور پہلو دیکھا جائے تو بچوں کو اور ٹین ایج سے مراد ہوگا 13 سال سے لے کر 19 سال تک. عام طور پہ اس عمر میں ایک لا ابالی پن ہوتا ہے، لاپرواہی ہوتی ہے. بچہ کیئر نہیں کر رہا ہوتا، توجہ نہیں دے رہا ہوتا، پڑھائی پر بھی بیٹھے گا ادھر ادھر دیکھتا رہے گا، زمین سے کھیلتا رہے گا اور ادھر ادھر ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے آپ کسی بچے کو دکان پہ لے جائیں، سپر سٹور پہ لے جائیں تو وہاں پر جا کے وہ کبھی چیزوں کو چھیڑ رہا ہے. شیشے کی اگر چیزیں پڑی ہیں پھر تو ماں باپ کو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. اور ایسے وقت میں غور یہ کیا جائے کہ جب بچے کو ٹوکا جاتا ہے نا تو بچہ ایسے اظہار کرتا ہے کہ اس کو نہیں پتا وہ غلط کر رہا ہے، وہ حیران سا ہو جاتا ہے. اور جب اس کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے کہ میں نے برا کیا کیا ہے، کیونکہ اس کو لگ نہیں رہا ہوتا. اب اگر سائنس سے اس کا جواب لیا جائے تو سائنس کے مطابق یہ ہمارے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے، یہ اگلا حصہ دماغ کا، اسے کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس. پورے جسم کے اندر پورے دماغ کے مختلف حصے مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک حصہ نظر کو کنٹرول کر رہا ہے، ایک حصہ جسم کی موومنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ جو اگلا حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس، یہ وہ حصہ ہے جہاں پر فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اہم ترین حصہ ہوتا ہے. اور سائنس یہی کہتی ہے کہ بچوں میں اور 19 سال تک کے نوجوانوں میں یہ حصہ پوری طرح سے بنا نہیں ہوتا، اس لیے ان کی طبیعت میں لاپرواہی ہوتی ہے. یہ سائنس کی ایک توجہ ہے. اور اس کے بعد یہاں یہ کہا گیا کہ اگر بچوں کی بھی تربیت کی جائے، اس کو بٹھا کے سمجھایا جائے، بار بار توجہ دلائی جائے تو وہ بھی اپنا فوکس اور اپنی پرواہ اپنے آپ کو وہ بھی کیئرفل بنا سکتے ہیں. اور تربیت کا ایک تیسرا پہلو ہے مثبت سوچ. یعنی ایک انسان کی سوچ مثبت ہو، اس کو اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے کہ میں مثبت ہر واقعے میں سے، ہر چیز میں سے اس کا مثبت پہلو تلاش کروں. اگر وہ واقعی ایسے لوگوں میں بیٹھے گا، سوچ کو اپنی مثبت کرے گا، نیت کی تربیت کرے گا تو تربیت ہو جائے گی. اور آج اس تربیت کے بڑے بڑے فوائد نظر آتے ہیں. کلاسز لی جاتی ہیں تربیت کی، لوگ بیٹھتے ہیں گروپ کی صورت میں. اور آج جب لاک ڈاؤن ہے تو زوم کے اوپر بھی بہت کلاسز لی جا رہی ہیں. اور واقعی سامنے نظر آتا ہے کہ ایک بندے کی تربیت ہوئی ہے اور ایک ایسا بندہ جس کی تربیت نہیں ہوئی، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. اچھی جاب مل جاتی ہے، اس کو لوگ زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس حوالے سے یہ سوال ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو کیا ہمارا اس پہ کیا بلیف ہونا چاہیے؟ کیا واقعی ہر عہدہ، ہر شان، ہر بڑا رتبہ وہ تربیت سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، سادات کرام ہیں، اولیاء ہیں، والدین ہیں، ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں. انسان اپنے والدین کو چنتا تو نہیں، وہ تو بس دنیا میں آیا تو جو اس کے سامنے ہیں وہ اس کے والدین ہیں. اسی طرح یہ وہی ہستیاں ہیں جو کہ بہت زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہے، لیکن بظاہر ہمیں ان ہستیوں میں کوئی دنیاوی تربیت نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کورس کیا ہو تو ان کو یہ رتبہ ملتا ہے. تو تربیت کی اہمیت کتنی ہے اور کیا واقعی ہر بڑا عہدہ، ہر بڑی شان وہ تربیت سے ہی ملتی ہے؟
اور ہم اسی کی عزت کریں گے جس کی ڈگریاں زیادہ ہوں گی یا جس نے تربیت حاصل کی ہوگی یا جس کا ہمیں حکم دیا ہوگا ہم نے اس کی عزت کرنی ہے. ماشاءاللہ. اس میں میرا خیال ہے کہ ہم دو حصے کر دیں. ایک تو اسلامی منصب, ایک دنیاوی معاملات کے جو مناصب ہوتے ہیں, منصب ہوتے ہیں, وہ یا لیڈرشپ. جہاں تک اسلامی منصب کا تعلق ہے تو انبیاء کرام, تو نبوت محنت سے نہیں ملتی, اللہ کی عنایت سے ملتی ہے, جس کو اللہ نے چاہ نبی بنایا. اسی طرح ولایت بھی محنت سے نہیں ملتی, بلکہ وہ بھی اللہ کی عنایت سے, اللہ جس کو چاہتا ہے ولی بناتا ہے. یہ کسب, ایک وہابی اور کسبی, یہ دو اس کی. تو نبوت بھی وہابی ہے, کسبی نہیں ہے. ولایت یہ بھی وہابی ہے, کسبی نہیں ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ ماں باپ, جیسے آپ نے خود کہا, ہمارے ماں باپ تو یہ خود بخود ہی بنے ہیں, اللہ نے بنایا ان کو ماں باپ ہمارے لیے. ہماری اس میں کوئی کوشش یا کسی کی کیا کوشش اس میں, مگر یہ ماں باپ ہونا, اس کو منصب یا عہدہ عرفاً بولتے نہیں ہیں, یہ ایک رشتہ ہے ماں باپ کا جو اس طرح ملا. اب باقی کئی مناصب ایسے ہیں جو دنیاوی کاموں کے ہوتے ہیں, تو وہ بسا اوقات تربیت سے بھی حاصل ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ جو ایم این اے بننا ہے, ایم پی اے بننا ہے, تو یہ اس کے لیے قیود آتے ہیں کہ اتنی تعلیم ہو اور یہ اس کا مطلب حساب کتاب ہو, تو وہ نومینیشن فارم بھر سکتا ہے اور اس کو بھی نومینیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے. ورنہ ان پڑھ ہے, جیسے دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس غالباً وہ گریجویشن یا جی گریجویشن ضروری ہے ہمارے پاکستان میں. اب پہلے نہیں تھی الیکشن لڑنے کے لیے, تو اب یہ کہ پہلے نہیں تھی گریجویشن, تو یہ گریجویشن اس لیے ہوگا کہ اس کی دنیاوی تربیت ہوئی ہو, تو پھر یہ مطلب ہے کہ اس کو لیڈر بنایا جائے. اچھا, اب یہ جیت بھی گیا تو لیڈر, یہ ہار گیا تو بھی لیڈر ہوتا ہے. سیاسی پارٹیاں جیسے ہوتی ہیں, ان کے لیڈر ہوتے ہیں, ہارے ہوئے لیڈر ہوتے ہیں, وہ چل رہے ہوتے ہیں برسوں تک, یہاں تک کہ زندگی میں کبھی بھی یہ جیتتے نہیں ہیں, یہ مر جاتے ہیں بغیر جیتے. لیکن یہ لیڈر, اور اب بھی مرنے کے بعد بھی ان کا نام لیڈروں میں ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ کہ یہ تربیت سے ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ کہ اپنی صلاحیتوں سے یہ ابھر کر آتے ہیں, ان میں سے گرڈس ہوتے ہیں کہ یہ لیڈ کرتے ہیں, سب پہ چھا جاتے ہیں. دیکھو بعض بچے جو ہیں, ایک بچہ جو ہوتا ہے نہیں, دوسرے بچوں پر چھا جاتا ہے, اور دوسرے بچے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. جانوروں میں لیڈری ہوتی ہے جس کو بھیڑ چال بولتے ہیں. ایک بھیڑ جو ہوتی ہے شیپ, وہ آگے آگے جائے گی, دوسری بھیڑیں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. کیڑیوں میں لیڈرشپ ہوتی ہے, ان میں بادشاہ رانی یہ سب ہوتے ہیں, تو ان کی پیروی ہوتی ہے اور یہ لائن چلتی رہتی ہے, مارو کچلو کیڑیاں نہیں جاتی, یہ لائن چلتی رہی. ہاں, ان کی رانی جو ان کی ملکہ ہے, کوئین ان کی, اگر یہ ماری جائے نا تو یہ منتشر ہو جاتی, کیڑیاں بھاگ جاتی. تو بعض صورتوں میں یہ تربیت سے لیڈری مل رہی ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے, اور بعض صورتوں میں ان کو بھی ایک ایسا ملک حاصل ہوتا ہے جو ان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. تاہم ہم اسلامی نظریے سے اگر لینا عزت وغیرہ, تو اس میں یہ کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. اس پر ہم کریں اپنی اس گفتگو کا اختتام, اینڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ امیر اہل تعالی. سنت کی بارگاہ میں یہاں پر میں ایک عرض کروں گا, جو ہم نے فوکس کے حوالے سے بات ابھی کی تھی کہ بچے توجہ نہیں دیتے, وہ نہیں دیتے, وہاں سے کل ایک میں نے بات پڑھی, اور جیسی وہ بات میں نے پڑھی میرے ذہن میں فوراً آیا کہ میں مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ واقعی یہ چیز سائنس کہہ رہی ہے, لیکن کیا یہ چیز درست ہے؟
وہ یہ چیز ہے کہ کل میں نے یہ پڑھا کہ لیٹ یور مائنڈ گو وانڈر، اپنے دماغ کو تھوڑا سا کھلا چھوڑ دو. یعنی ہر وقت تمہارا دماغ مصروف ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو آنکھوں سے وہ جو معلومات ہیں وہ دماغ میں جا رہی ہیں، کان سے سن رہے ہو، کان سے سنی ہوئی چیز دماغ میں جا رہی ہے، ہاتھ سے چھو رہے ہو وہ چیز بھی دماغ میں جا رہی ہے. اب یہ جتنی دماغ کو انفارمیشن اور معلومات جا رہی ہے نا، ان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اور بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور دماغ کو کھلا چھوڑ دیں. اب وانڈر کا مطلب ہوتا ہے آوارہ گردی ویسے اردو میں، اس کا مطلب کہ کھلا چھوڑ دیں. دماغ جب بالکل کھلا ہو جائے گا نا تو اس وقت وہ دماغ مستقبل کی باتیں سوچ لے گا. مستقبل کی باتوں سے مراد اپنے خواب اور پلانز بنا لے گا اور ماضی کی باتوں کو ملا کے مکس کر کے کوئی نئی چیز ڈھونڈ کے لائے گا. یعنی تھوڑا سا بغیر سوچے، یعنی بالکل خالی اس ذہن ہو جاؤ، سوچو نہ کچھ، تو تمہارا ذہن ایکٹیویٹ ہوگا. تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب انسان ایسے کرتا ہے، یعنی بالکل اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، تو عام طور پہ تو منفی طرف جاتا ہے. یعنی اس کے ذہن میں گندی گندی باتیں آئیں گی، یا وہ ایسا کچھ سوچے گا یا ویسا کرے گا. اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ انفارمیشن بند کر دو، نہ کچھ پڑھو نہ کچھ کرو، بالکل دماغ کو کھلا چھوڑ دو. اور پھر اس کی دلائل بھی دیے جاتے ہیں کہ جب انسان ایسے کرتا ہے واقعی نئی سوچیں اس کو اس وقت آتی ہیں کہ اس وقت کیا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آج کل بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ ہے، واقعی کبھی کبھار دل ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ انسان بالکل لیٹ جائے، اور جب وہ لیٹتا ہے تو آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے، نیند بھی نہیں آ رہی اس کو، لیکن لیٹا ہے، تھوڑا سکون ملتا ہے، اب نہ بول رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے. تو کیا واقعی کبھی کبھار دماغ کو کھلا چھوڑنا چاہیے یا اس کو مصروف رکھنا چاہیے ہر وقت؟ نیند میں تو دماغ کھلا ہی ہوتا ہے نا، کہاں سوچتا ہے. اور مومن جو ہے نا، اس کا ایک لمحہ بھی غفلت میں گزرنا نہیں چاہیے. یہ دماغ کو کھلا چھوڑ دو، اس کا مطلب غافل ہو جاؤ. تو یہ کہ یہ تو مطلب اسلامی اعتبار سے تو سمجھ میں آ نہیں رہا کہ مطلب ٹھیک ہے بولے نہیں، کوئی کام بھی نہ کرے، بیٹھا ہوا چپ چاپ، لیکن اب وہ ذہنی طور پر وہ غور کر رہا ہو اپنی آخرت پر، برے خاتمے کا خوف اس کے اندر آ رہا ہو، قبر کو یاد کر رہا ہو کہ کیسی ہوگی قبر، اتنی سی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد کرے کہ ابھی تو سب کچھ ہے لیکن موت جب طاری ہوگی تو میں کیا کروں گا، میں اپنی کیفیت بیان بھی نہیں کر سکوں گا. اور نزا تو اٹھا کر لوگ جنازہ میرا لے چلیں گے. مدینے کی یادوں میں وہ سوچے میں یوں طواف کروں گا، یوں حاضری دوں گا. تو یہ سوچیں جو ہیں، یا علماء جو ہیں وہ فارغ نہیں ہوتے، وہ بھی سوچتے ہیں. دماغ کھلا چھوڑنا ان کے بھی شاید حساب کتاب ہے نہیں. جس سے حضرت امام محمد یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی کے شاگرد تھے، اچھا امام محمد کا واقعہ یہ امام شافعی کے استاد، ایک واقعہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیٹ گئے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آرام فرمایا، یا جاگ رہے تھے، یہ بھی نوافل پڑھ رہے تھے، غالباً یہ بھی جاگ رہے تھے نوافل، اور امام محمد تو لیٹ گئے. پھر امام محمد ساری رات اس طرح لیٹے رہے اور فجر کی نماز کے لیے یہ کھڑے ہو گئے. جب اٹھے تو وضو نہیں کیا، نماز پڑھی. امام شافعی کی حیرت ہوئی کہ یہ کیا؟ تو آپ نے پوچھا کہ یہ آپ نے وضو نہیں کیا؟ تو بولا میں ساری رات سویا تھوڑی تھا، تم نوافل پڑھ رہے تھے، میں اپنا کام کر رہا تھا. میں نے اس دوران اتنے مسائل جو ہے نا یہ استنباط کیے قرآن و حدیث سے. کتنی تعداد بھی اس کی لکھی ہے، 1000 مسائل میں نے اس دوران مطلب ہے نا کہ فائنل کر لیے لیٹے لیٹے. تو ان حضرات کی سوچیں، ہم سمجھیں کہ یہ غافل ہو گئے اور انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی. اور تہجد تو سونے سے آتی ہے نا، اور نفلوں سے یہ کام زیادہ ثواب والا ہے. جو نفل اپنے لیے پڑھتا ہے بندہ، اپنے لیے ہوتا ہے، یہ اس میں آتا ہے لازم میں. اور یہ جو دوسروں کو جس نیکی سے فائدہ پہنچتا ہے جس کام سے، اس کو متعدی کہتے ہیں.
تو لازم سے متعدی افضل ہے. جیسے اس وقت جو کام ہو رہا ہے تو اس کی جگہ نفل پڑھنا افضل ہے یا یہ جو نیکی کی دعوت افضل ہے؟ تو نفل ہوگا اپنے لیے، یہ متعدی ہے، امت کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ افضل ٹھہرے گا. تو یوں مطلب امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ وہ متعدی والی عبادت میں مشغول تھے، امام شافعی لازم والی عبادت میں مشغول تھے. دونوں اپنی جگہ درست ہے. فضیلت متعدی والے کے حصے میں آئے گی. تو یوں علماء کا استنباط مسائل میں غور و فکر کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. تو غفلت اسلام میں غفلت کا تصور نہیں ہے، پذیرا ہی نہیں ہے اس کی. کوئی لمحہ اس کا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ بغیر ذکر کے گزرتا ہی نہیں تھا. ہر وقت اللہ کی یاد. اب خاموش ہے جب بھی اللہ کی یاد، فرما رہے ہیں تب بھی اللہ کی یاد، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کی یاد، رہنمائی فرما رہے ہیں اللہ کی یاد. یہ سب اللہ کی یاد کی بہت اقسام ہے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی نہ کسی طرح وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اب بھی امتی امتی. اللہ اللہ اللہ. وہ کیا شعر ہے یار، وہ تو ظاہری حیات کا ہے. تا حشر جن کو امتی کہہ کر مرقد میں پکارو گے، تا حشر جن کو امتی کہہ کر مرقد میں پکارو گے، ہمیں بھی ان میں شامل کر لو صدقہ اپنی رحمت کا. الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، مضمون تقریباً یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ آپ قیامت تک اپنی امت کو یاد تو امتی کہیں گے. امتی کے لفظی معنی ہے میری امت، میری امت. تو ہمیں بھی شامل کر لیں کہ ہم بھی آپ کی امت میں ہیں اور ہم آپ کی امت سے خارج نہیں ہونا چاہتے، ہم خارج نہ ہو جائیں. تو ہم جن کو یاد کر رہے ہیں نا تو ان میں ہمارا بھی نام شامل ہو. اللہ اے کاش. جنہیں مرقد میں تاغشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرقد میں تاغشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو میں صدقہ اپنی رحمت کا، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. کالز لاسٹ کوشچن میر علیہ سنت کی بارگاہ میں آخری کوشچن میں کرنا چاہوں گا. حضور جس طرح سے آپ نے فرمایا واقعی لیڈرشپ، یہ آپ نے جس طرح رہنمائی فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے گٹس ہوتے ہیں کہ وہ کر لیتے ہیں، اور جانوروں کی مثال بھی آپ نے دی. بالخصوص بھیڑیوں میں پیک آف ولفز بڑا مشہور ہے. بھیڑیوں کے اندر جو ان کا سالار ہوتا ہے، ان کا لیڈر ہوتا ہے، تو اپنی جان کی بازی تک لگا دیتا ہے لیکن اپنے پورے اس گروہ کو بچاتا ہے. اور خاص طور پہ گوریلاز کے اندر جو بڑے بڑے بندر ٹائپ گوریلاز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے، باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر سردار چنا جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا اور یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا، حضور یہ بتائیے گا کہ جس کو پتہ چل جائے، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے واقعی کہ جی اس کے اندر لیڈری کے وہ ایک ہے چیز نا، لیڈر ہے یہ. اب وہ سب بچوں میں، محلے کے بچوں کے اندر بھی لیڈر بنے گا، تھوڑا سا بڑا ہوگا تو کالج میں بھی لیڈر بن جاتا ہے، اوپر جاتا تو وہ لیڈر ہی رہتا ہے. اب جس کو پتہ چل جائے کہ جی وہ لیڈر ہی ہے، وہ محکوم نہیں ہو پا رہا، وہ جہاں جاتا وہ چاہتا بس چھا جاؤں اور ایسے کر دوں، اب اس کی کیا ذمہ داریاں اس کے اوپر آتی ہیں؟ یا اس کے والدین دیکھتے ہیں کہ جی یہ کہیں نہیں جا پا رہا، ایسے لوگوں کو عام طور پہ دبایا بھی جاتا ہے یا کیا ایسے کیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر کیا ایسی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ نظام کا حصہ اپنے آپ کو بنا کے رکھے؟ مارا ماری والا ہوتا ہے نا، وہ ڈاکوؤں کا لیڈر بنتا ہے یا دہشت گردوں کی ٹیم تیار کرتا ہے. وہ ہوتے ہیں گارڈز ان میں. سیاسی ذہن ہوتا ہے تو سیاست کا لیڈر بنتا ہے.
تو یہ سب نظر آ بھی رہا ہے. تو ایسا جس میں لیڈر کے گٹس ہوں. اب یہ اللہ کی توفیق سے کہ وہ اسلام کی طرف, اسلامی سوچ کی طرف وہ کنورٹ ہو جائے, ماں باپ اس کو کنورٹ کریں. میں نے تو یہاں تک وہ سنا ہے, مطلب بچپن سے سنا ہوا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ مار کھا کے آئے نا تو الٹا مارتے ہیں اس کو. مار کھا کے آیا کیوں؟ منہ نہیں توڑ دیا اس کا, سر نہیں پھوڑ دیا اس کا. یعنی تربیت, مارو. شریف بن کر رہنے کا زمانہ نہیں ہے. حماقت ہے یہ کہ بچے کو یہ مس ٹریننگ دے رہے ہیں, گناہ کا حکم دے رہے کہ جاؤ مارو اس کو, ظلم سکھا رہے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ایسا لگتا ہے کہ پائے جاتے ہوں گے. یہ بچپن سے سنا ہوا ہے میں نے. تو یہ غلط ہے. بلکہ بچے کی جو سوچیں اس کو دین کی طرف مائل کرنی چاہیے. اب قدرتی بس جس کے ساتھ کرم ہو جائے اور اس کو ایسا ماحول مل جائے. تو بعض ہوتے ہیں کہ جیسے دنیاوی طور پر پاورفل ہوتے ہیں, جب مذہبی ماحول مل جاتا ہے نا تو وہ مذہبی کام میں بھی اوپر نکل جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے ایسا. اور دینی کام بھی یہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں. ایک بار میں دورے پر تھا کسی ملک میں, تو ایک بندہ تھا, وہ تھا مطلب پیچھے بیچارہ اپنے چل رہا تھا, ساتھ چل رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں آپ آ کر بیان کریں. وہ ادھر بیان کریں, ہم انتظام کریں. بولنے میں بھی اس کا بیچارے کا کوئی اٹریکشن نہیں تھا, بول بھی صحیح نہیں پا رہا تھا. اس کی زبان میں کچھ ایسی تھی بیچارے کی, دیکھنے میں بھی کوئی امپریشن نہیں تھا اس کا. تو میں نے بولا کہ بھائی وہ پرمیشن, یہ وہ جو قانونی مسائل سب ہو جائے گا, آپ ہم بول دو. مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو مجھے میرے ساتھ جو کوئی تھا اس جانتا تھا. بولا یہ اب میں آگے بولتا نہیں, کہیں وہ بھی وہ لوگ سن نہ رہے ہوں. یہ وہ ہے جاننے کے ایک ہے لفظ, ایک جو اس کمیونٹی میں یعنی اس طرح کے لوگوں میں بولا جاتا ہے. تھا ہمارا اہل محبت, اتاری بن گیا تھا. اس کو محبت ہو گئی تھی مجھ سے, عقیدت ہو گئی تھی, لیکن وہ تھا پاورفل. حالانکہ بولنے کا اس کو بیچارے کو ایسا لگ رہا تھا. تو کیا وہ لیڈر کے اس میں گٹس ہے قدرتی طور پر. اب ایسوں پر اگر کوئی انفرادی کوشش کرے مزید تو ہو سکتا ہے کہ یہ دین کا کام بھی ایسے ہی سنبھال لے. ہمارے جو نگران ہوتے ہیں نا, بعض ان میں اس طرح کے, ان کے بھی پچھلی جو لائف ہوتی ہے نا اسی طرح کی لیڈری کی ملے گی آپ کو. آگے چل کر یہ دعوت اسلامی میں آ کر یہ بننے کے لیڈر, لیکن اب کیا مثبت انداز ہوگا ان کا, دین کا کام کریں گے, نیکی کی دعوت عام کریں گے, ان کی لوگ سنیں گے, ان سے رابطے, ان کے روابط بھی مضبوط. لوگوں کو بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کی پچھلی لائف پتہ ہوگی, تو یہ اور متاثر ہوں گے کہ یار یہ ایسا ہو گیا, ایسا تھا اور ایسا ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہوگا. میں بعض اراکین شورا بھی اس طرح کے ہوں گے, عین ممکن ہے. تو کوئی ماں مطلب جنتی ہے اور یہ فوراً آ کر مسجد میں سجدے میں تو نہیں گر جاتا. پیدائشی تو عام طور پہ نیک بندہ جس کو اللہ چاہے تو پیدائشی ولی بھی ہوتے ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو سیکھتے ہیں دنیا میں آ کر, اللہ جس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے وہ اچھی لائن اس کو مل جاتی ہے, کرم ہو جاتا ہے. بعض اوقات دبے کچلے ہوئے ہوتے ہیں وہ لیڈر بن جاتے ہیں. ایک واقعہ میں نے چند بار سنایا ہے یہاں کہ ایک کمزور سا بندہ تھا, اس کو ایک بدماش بہت تنگ کرتا تھا علاقے کا. سب کے سامنے اس کے نام ڈالنا, اس کو ہوٹنگ کرنا, اس کو مطلب ذلیل کرنا. تو اسی طرح ایک بار اس کو یہ آیا ہوگا, اس کو ذلیل کیا, اور کمزور سا تھا تو کچھ بیچارے کو سوچا نہیں, اندر یہ گلتا رہتا تھا. تو اس کو بس غصہ آ گیا, اس نے کوئی پسٹل حاصل کی کہیں سے اور اس کو اڑا دیا, اس بدماش کو اڑا دیا. کمزور سا آدمی, شور مچ گیا کہ اس نے اس کو مار دیا. اب اس کا تو ایک کو مارا, دل کھو لیا, تو پھر یہ کہ اب پولیس کے بھی ہاتھ میں نہیں آیا, بھاگ گیا.
ایک علاقے کا نام بھی میں جانتا ہوں، لیکن جس نے سنایا مجھے، اب یہ خدا جانے کہ سچا واقعہ جھوٹا واقعہ ہے، اب وہ زندہ بھی ہے نہیں کچھ نہیں پتا، برسوں پرانی بات ہے. تو اب یہ کہ وہ بھاگ گیا، پولیس بھی نہ پکڑ سکے اس کو. پھر اس نے اپنی ٹیم بنا لی باقاعدہ بدماشوں کی، لیڈر بن گیا. تو بعض اوقات چوٹ لگنے سے بھی لیڈر ہوتا ہے. اسی طرح ایک عورت کا بھی قصہ ہے ایک ملک کا، کہ وہ کمزور سی عورت، اس کے ساتھ کسی مرد نے یا مردوں نے زیادتی کی، اسے بھی کوئی موقع دے کر ٹھا کر دیا، بھاگ گئی، دل کھل گیا اس کا. اس نے ٹیم بنا لی اپنی، ڈاکوؤں کی، لوٹ ماروں کی، لوٹنا. اب وہ چونکہ اس پر ظلم ہوا تھا تو وہ مطلب ظالموں سے لوٹتی، مالداروں سے لوٹتی، غریبوں کی مدد کرتی. غریب اس کو بہت مانتے تھے، اس طرح کی تھی. پولیس اس سے تنگ، پولیس پکڑ نہیں پاتی تھی اس کو. تو یہاں تک کہ اس کی زندگی پر فلمیں بنی، فلم یا فلمیں اس کی زندگی پر بنی. وہ ایسا اس نے نام کمایا. اب خدا جانے وہ عورت زندہ ہے یا نہیں. اس کے تعلق سے یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ مطلب یہ درست واقعہ، اب کچھ نہ ہوتا، ظاہر ہے وہ ملاوٹیں تو ہوتی ہیں، ٹھیک ٹھاک ملاوٹیں ہوتی ہوں گی. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈر کبھی، لیکن وہ مائنس والے گروپ میں ہوتا ہے لیڈر، جو اس طرح مظلوم ہوتا ہے اور جس پر اللہ کرم کرے. اچھا مظلوم میں بھی ہوں، مجھے بھی، میں جو اپنا لڑکپن تھا نا، مجھے بھی مارتے تھے، اور مطلب پتا ہے مجھے اکیلا کر دیتے، کٹی کر دیتے تھے میرے بچپن میں. مجھ میں کوئی گرڈس نہیں تھے، نہ کوئی گیم کھیلنے کے گرڈس، نہ کوئی ماں باپ تو تھا نہیں، ماں بیچاری وہ بیوہ. اب ہمارا کوئی گھرانے کا کوئی اثر بھی نہیں تھا معاشرے میں، تو مجھے ستاتے رہتے تھے. لیکن بس وہ قدرتی بات ہے کہ میں نے کبھی اپنے ظالم دوست کو مارا ہو اس وجہ سے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے یاد نہیں ہے. تو میں مارے کھائی ہیں، مجھے یہ یاد ہے، تانے سہے ہیں، یہ بہت کچھ یاد ہے. ظلم سے کر بس وہ اللہ کا کرم ہے، مائنس نہیں گیا. اللہ نے مجھے مدینے کے راستے پہ ڈال دیا، اس کا کرم ہو گیا. تو یوں بھی ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ سبحان بھائی کی بھی گفتگو ہوئی اور امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ہم نے سنے ہیں. نعت خوان بھی موجود ہیں اور ہمارے اشارے بھی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نعت خوان